ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. مودی کے ہندوستان میں گائے انسانی خون سے زیادہ قیمتی ہو گئی. 8 سال کے دوران 206 گو رکشک حملوں میں 850 مسلمانوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا جا چکا ہے. مودی کے ہندوستان میں گائے انسانی خون سے زیادہ قیمتی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق 2014 سے 2018 کے درمیان 63 حملوں میں 44 مسلمان شہید اور 124 زخمی ہوئے. 2014 سے اگست 2022 تک 206 واقعات میں 850 مسلمانوں کو گو رکشک انتہا پسندوں نے شہید کیا. دی گارڈین کی 2016 کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں گو رکشک بریگیڈ کی تعداد 5000 سے زائد ہے اور زیادہ تر گروہ بی جے پی کے اتحادی یا حمایت یافتہ ہیں. روسی خلائی ایجنسی کے مطابق خلائی جہاز لونا 25 چاند کے مدار میں ایک ہفتہ گزارنے کے بعد سطح پر اترے گا. خلائی جہاز چاند پر پانی کی موجودگی جاننے کے لیے قطب جنوبی سے نمونے لے گا. یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی ملک کا خلائی جہاز چاند کے قطب جنوبی میں کامیابی سے اتر سکے گا. تاہم 11 اگست کو 47 سال بعد روسی خلائی مشن چاند پر روانہ کیا گیا ہے. پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر طاہر خلیق کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر فیلڈ میں خواتین کا الگ شعبہ قائم کر دیا گیا ہے. اگلے ماہ اسلام آباد میں پرامن نیوکلیئر استعمال پر بین الاقوامی کانفرنس کریں گے. RFI ڈیجیٹل ٹی وی کے پروگرام RFI ٹاک میں نصرت مرزا سے گفتگو. پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر طاہر خلیق اور نائب صدر وقار احمد بٹ نے RFI ڈیجیٹل ٹی وی کے پروگرام RFI ٹاک میں چیئرمین رابطہ فورم انٹرنیشنل نصرت مرزا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پرامن نیوکلیئر فیلڈ میں بہت کام کر رہا ہے. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ماہرین پاور پلانٹس لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ PNS کے پلیٹ فارم سے مختلف جامعات کے ساتھ ایک مربوط کولیشن قائم کریں. اگلے ماہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں کریں گے. ڈاکٹر طاہر خلیق کا کہنا تھا کہ نیوکلیئر کے شعبے میں خواتین کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا ہے. تو ویمن ان نیوکلیئر کا ہم نے چیپٹر شروع کیا ہے. ویمن ان نیوکلیئر گلوبل میں بہت اسٹرانگ ہے. یہ نیوکلیئر میں جو خواتین آ رہی ہیں تو ان کو اس طرح سے انکریج کرنا خواتین لیڈیز کو. تو وہ ہم نے ایک چیپٹر بنایا. اس کا پچھلے دونوں جو ہم نے کیا نام ہے الیکشن بھی کروائے تھے. اس کے باقاعدہ پوزیشن بھی ہم نے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری وغیرہ کی تھیں. تو اس سے یہ کہ وہ لوگ بہت انرجی ہو گئی ہیں. پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کے نائب صدر وقار احمد بٹ کا کہنا تھا کہ توانائی، تعلیم، صنعت، زراعت اور صحت کے شعبوں میں بہت کام ہو رہا ہے. پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کی کوشش ہے کہ پرامن نیوکلیئر استعمال کے حوالے سے عوام میں شعور اجاگر کریں. انٹرنیشنل ایونٹ کرتے ہیں پرٹیکولرلی OIC کنٹری سے ریلیٹڈ، کیونکہ ان میں کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت کمی ہے، تو آپ اس پہ فوکس کریں. تو پہلا ہم پروگرام انشاءاللہ اگلے مہینے سپٹمبر کی 19-20 کو اسلام آباد میں کریں گے، جس سے فورن اسپیکرز بھی آئیں گے، پارٹیسپینٹس بھی آئیں گے. وہ نیوکلیئر ٹیکنیکس کی جو اپلیکیشن ہے میڈیسن میں، ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں اور آف کورس نیوکلیئر پاور میں تو ہے ہی. زیادہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب دیکھیں ہمارا 70 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے. جو C6 ہے اس کے بارے میں یہ کہ وہ پاکستان بنائے گا. روس کے انتباہ کے باوجود یوکرین کی بندرگاہ سے مال بردار جہاز روانہ. یوکرینی صدر کہتے ہیں کہ روسی حملوں سے عالمی سطح پر اناج کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. روس کے یوکرینی بندرگاہوں پر ڈرون حملے، اناج کے گوداموں کو نقصان. یوکرینی بحری جہاز ڈینوب کی بندرگاہ سے اناج لے کر متبادل روٹ سے روانہ. یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روسی حملوں سے عالمی سطح پر اناج کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. امریکی محکمہ خارجہ کی حملوں کی مذمت، کہا کہ روس اناج کے معاہدے پر واپس آئے. تاہم روس نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی میں ہونے والے ایک اہم معاہدے کے خاتمے کے بعد سمندری الرٹ جاری کیا تھا، جہاں سابقہ معاہدے میں یوکرین کی 3 بندرگاہوں سے اناج کی ترسیل کے لیے محفوظ راستے کی ضمانت دی گئی تھی. افغانستان سے ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ سری لنکا روانہ ہو گیا. پاکستان کرکٹ ٹیم سری لنکا میں افغان ٹیم کے ساتھ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلے گی. قومی کرکٹ ٹیم کے دستیاب 9 کھلاڑی سری لنکا روانہ ہوئے. کپتان بابر اعظم، نسیم شاہ، محمد نواز، افتخار احمد، محمد حارث، فخر زمان، امام الحق لنکا پریمیئر لیگ کھیلنے کے باعث سری لنکا میں ٹیم کو جوائن کریں گے، جبکہ اسامہ میر اور شاداب خان انگلینڈ سے سری لنکا پہنچیں گے. ڈائریکٹر مکی آرتھر 23 اگست کو سری لنکا میں قومی اسکواڈ کو جوائن کریں گے. دونوں ملکوں کے درمیان پہلا ون ڈے 22 اگست کو کھیلا جائے گا. بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں موسلا دھار بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات، 71 افراد ہلاک، 13 افراد اب تک لاپتہ. سینکڑوں عمارتیں تباہ ہو گئیں. تقریباً 10,000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں موسلا دھار بارش کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی مچ گئی. ہلاکتوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے.
जबकि 13 अफराद अब तक लापता हैं। रियासत के वजीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू ने एक ट्वीट में बताया कि बादल फटने की इतलात भी सामने आई हैं। वजीर आला हिमाचल प्रदेश का कहना है कि अब तक तकरीबन 10,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। तामीर नौ में तकरीबन 1 साल लगेगा। सेनेगाल से स्पेन जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 61 अफराद जाँ बहक हो गए। सेनेगाली वजारत खारजा के मुताबिक 100 से ज़ायद तारकीन वतन मछली का शिकार करने वाली कश्ती के जरिए स्पेन जाना चाहते थे। मगरबी अफ्रीका के साहिल से 385 नाइकल मील पर कश्ती समंदरी तुग़यानी की नजर हो गई। स्पेन हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों की कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे, जिसके बायस तेज और बुलंद समंदरी लहरों से कश्ती संभल न सकी। रेस्क्यू इदारों ने 38 मुसाफिरों को बचा लिया, जबकि बेशतर मुसाफिर डूब गए। गुज़िश्ता चंद माह में बहरे ओकियानूस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने का ये चौथा वाक़या है। खबरें आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।